حسن آپ کی جانب باتیں معیشت کی بات کی ہے عدیل نے کہ یہ جو سیاسی تناؤ ہے یہ کہیں نہ کہیں معیشت سے لنک کرتا ہے اور اس کی وجہ سے ہمارے معاشی حالات خراب بھی ہوئے ہیں. اس پورے سال میں ہم نے اس کو دیکھا بھی ہے. مہنگائی تحریک انصاف کے دور میں بھی زیادہ تھی لیکن اس سے کہیں گنا زیادہ جو ہے وہ پی ڈی ایم کے دور حکومت میں بڑھ گئی. یہ حکومت تو حسن اس لیے آئی تھی نا کہ انہیں عوام کے درد کا احساس تھا اور عوام کو مہنگائی کے بوجھ تلے نکالنا تھا. آج ہمیں وزیر اعظم صاحب بتاتے ہیں کہ انہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ خزانہ اس حد تک خالی ہے, ملک کی حالات اس حد تک خراب ہیں. دیکھیں 2022 پاکستان میں بنیادی طور پہ دیکھا جائے تو انتہائی ہولناک رہا پاکستانیوں کے لیے اور مشکلات ان کے لیے بڑھتی دکھائی دی ہیں. جس طرح ابھی عدیل ورائش صاحب بتا رہے تھے, میں یہ سمجھتا ہوں اور جو میری آج مختلف مسلم لیگ نون کے سینئر وزراء سے, رہنماؤں سے اور پھر بیوروکریسی سے جو رابطے ہوئے, ان کے مطابق اگلا سال شاید اس سے بھی زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے معاشی حالات کو دیکھتے ہوئے. ان کا خیال یہ ہے کہ جو ہے یہ حالات اسی طرح چلتے رہیں گے. یہ بات بالکل درست ہے, صرف تاریخ اور سال ہی تبدیل ہوگا, حالات ایسے ہی چلتے دکھائی دیں گے. اور بلکہ اس پورے اگر 2022 میں دیکھا جائے تو صرف ایک چیز کی تلاش جاری ہے, وہ شاید سعد رسول صاحب کو پتا ہو, آپ کو پتا ہو یا عدیل ورائش صاحب کو پتا ہو کہ بیسٹ ایکٹر کون ہے 2022 میں, جس نے عوام کے جذبات سے کھیلا, ملک سے کھیلا, عوام کو تقسیم کرنے سے کھیلا. کون ہے بیسٹ ایکٹر دیکھا جا رہا ہے اور اس کو تلاش کیا جا رہا ہے کہ کون تھا وہ شخص جس نے عوام میں جو ہے وہ تضادات پیدا کیے, جس کا کام صرف یہ تھا کہ اس نے اداروں کو تنقید کا نشانہ بنایا, ان کے خلاف جو ہے ایک محاذ اپنائی رکھا, بیانیہ اپنایا. وہ کون لوگ تھے اور وہ کون لوگ تھے جو اقتدار میں آنے سے پہلے یہ کام کیا کرتے تھے؟ حسن آپ بھی سوال کر رہے ہیں یا آپ کو معلوم ہے کہ وہ کون لوگ تھے؟ یہ بڑی امپورٹنٹ سوال ہے جو 2022 میں چیزیں ہوتی رہی, میرے خیال میں آپ سب یہ جانتے ہیں. جی 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 حسن آپ کے سوال کے جواب میں ساتھ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی ساتھ صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کون تھا وہ شخص؟ میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اس پرفارمنس کو صرف 2022 تک نہ رکھیں. کچھ ایسی پرفارمنسز بھی ہیں جو بیسٹ ایکٹر پرفارمنس 2022 سے پہلے سے چلی آ رہی تھیں, کبھی بیماری, کبھی نم پلیٹلیٹ اوپر, کبھی نیچے, جو اب تک چل رہی ہیں. تو ذرا اس کو صرف ایک سال کے اندر نہ اصل میں بات ہو رہی تھی 2022 سال کی 5 سال کی ایکٹنگ پرفارمنس کی, 2022 کی بات ہو رہی تھی. اگر ماضی کی بات کی جائے تو معلم جبہ اور 2022 چیزوں کے سوالات بھی اٹھتے ہیں. پھر یہ پوچھا جائے کہ معلم جبہ پہ سوال کیوں نہیں اٹھتا, ہیلی کاپٹر پہ سوال کیوں نہیں اٹھتا, بے شمار جو ہے وہ معاملات پہ سوال کیوں نہیں اٹھتا, ان کے دور میں جو کرپشن کیسز بنائے گئے تھے اس پر سوال کیوں نہیں اٹھتا. ایک لمبی جو ہے فہرست سامنے آ سکتی ہے. اب اگر آپ دیکھیں صاحب ایک سیکنڈ گزارش سن لیں. آپ کے جذبات کی قدر ہے. میں جتنے جذبات سے آپ نے معلم جبہ کا ذکر کیا, میرا خیال ہے کہ حق ادا کر دیا اس بات کا, لیکن اتنے ہی اگر آپ جذبات سے سر محل, ایون فیلڈ, باقی چیزوں کا بھی ذکر کریں, شاید صاحب آپ ان چیزوں کو کبھی آپ نے وہ غور سے دیکھا ہی نہیں جتنے سکینڈل شاید پی ڈی ایم کی حکومت کے میں لے کے آیا یا مسلم لیگ نون کے دور کے لے کے آیا. اور ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں جس سے آپ معلوم جبہ سے گھبرائے ہیں, آپ ان چیزوں سے بھی گھبرائیں گے کہ اس 2022 میں کس طرح جو ہے وہ احتساب کا جنازہ اٹھایا گیا, کس طرح جو ہے مہنگائی کا جنازہ اٹھائے گئے, کس طرح اس 2022 ایک تاریخ کا بہت اہم جو ہے وہ باب لکھا جائے گا اور تاریخ لکھنے والا جو ہے اس کے ہاتھ جو ہے وہ کانپتے ہوں گے, تڑپ اٹھے گا کہ 2022 میں ہم نے عوام کو جو ہے وہ مرتے دیکھا, سیلاب میں مرتے دیکھا, عوام کو مہنگائی میں جو ہے وہ رلتے دیکھا. ایک وقت کی روٹی کھانا وہاں پر عذاب بن چکی تھی اور 2022 میں دہشت گردی جو ہے وہ 28% تک اضافہ ہو رہا تھا. دوسری جانب جو ہے وہ لکھاری لکھے گا کہ کس طرح جو ہے وہ اربوں روپے کے کرپشن کیسز جو ہیں وہ دفن کیے گئے, کس طرح پارلیمنٹ میں اپنے ذاتیات اور انات اور جو ہے وہ اناؤ کو لے کر جو ہے وہ معاملات کو چلایا گیا, کس طرح جو ہے وہ معاملات کو لے کر جو ہے وہ اپوزیشن میں آنے کے بعد پاپولیرٹی کو دیکھتے ہوئے کس طرح پاکستان کے ساتھ کھیلنے کے لیے عوام کو جو ہے وہ اجاگر کیا گیا, ان کو میدان میں لے کر آئے. یہ تاریخ کسی سے چھپی نہیں رہے گی سعد رسول صاحب, لکھی جائے گی. اور میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں, سیاسی محاذ ارائی میں کوئی سیاسی جماعت پیچھے نہیں رہی. سیاسی جماعت سن بھی لیں حسن, سن بھی لیں نا کہ میں حسن کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ مورخ یہ ضرور لکھے گا ان کے حسن صاحب کے الفاظ یوز کرتے ہوئے کہ کیسے قوم کو اجاگر کیا گیا
اور میدان میں لایا گیا. اگر مورخ اور کن چیزوں کے حوالے سے صاحب کن چیزوں کے حوالے سے اگر وہ لے کے آتے میں آپ کے الفاظ استعمال کر رہا ہوں, عوام کو اکٹھا کرنے میں, قوم کو اکٹھا کرنے میں, ملک کے لیے, لیکن یہاں پر کوئی ملک کے لیے نہیں لے کے آیا, اقتدار سے نکالا. دیکھیں اقتدار سے نکالا تو ان کے جذبات کچھ ہو, اقتدار میں تھے تو کچھ ہو. اتنا ظلم نہ کریں. 2022 کا آغاز ہوا, صاحب آپ کو یاد ہوگا, ایک سیکنڈ بات تو سن لیں یار. 2022 کا آغاز ہوا, سن لیں گے تو پھر تھوڑی سی کہانی آگے چلے گی نا. آپ ایک چیز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, خدا کرے 2022 کا جب آغاز ہوا, آپ کو یاد ہے آپ سے ڈسکشن ہوتی تھی کس طرح جو ہے پاپولیرٹی کی کہاں پر, حسن کو نہ روکیں. اور آج آپ دیکھیں حسن کے پاس پوری پٹاری ہے, ایک پوری پٹاری ہے, اور اس میں سے حسن جو ہے نا یہ ساری انویسٹیگیشن کر کے صادر رسول صاحب سب چیزیں سامنے لے کر آتے ہیں. سن لیتے ہیں صادر رسول صاحب کو. جی میں گزارش کرتا ہوں چھوٹی سی. میں وکیل ہوں, بطور وکیل مجھے پتا ہے کہ جب دلائل حقیقت سے لمبے ہو جائیں تو اس کیس کے اندر کوئی زیادہ جان رہ نہیں جاتی. تو حسن صاحب کے جو دلائل ہیں وہ کیونکہ وہ حقیقت سے تھوڑے سے لمبے ہوتے چلے جا رہے ہیں. اگر مورخ اس طرح کی بات لکھے گا, ایک سیکنڈ, اگر مورخ اس طرح کی بات لکھے گا کہ ایک شخص نے اپنی پاپولیرٹی کو دیکھتے ہوئے اکٹھا کیا قوم کو اور میدان میں لے آیا اور یہ اس کا جرم ہوگا, تو میں کہتا ہوں مورخ کو لکھنے دیں اور اس کے اگلا جملہ لکھیے گا, اس سے اگلا ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج. کیونکہ جو جمہوریت کے نام پہ سال کے اندر اس ملک کے ساتھ ہوا وہ تو ہم نے دیکھ لیا. قصور اس کا ہے جس کے ساتھ 80% قوم کھڑی ہے یا 70% قوم کھڑی ہے, اس کا قصور ہے کہ وہ قوم کو اس جہاد پہ کیوں لے کے نکلا جو اس کے بقول جہاد ہے. ہم ابھی اس کے اوپر بطور اس پہ نہیں میں, لیکن مورخ کی میں میں کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے بڑی غلطیاں کی. عمران خان صاحب سے فضول لیڈر کوئی نہیں ہے, اور آپ مانتے ہیں کہ ان کے دور میں کرپشن کیسز بھی سامنے آئے. میں یہ سیاسی بات حسن صاحب کی میں مان گیا, عمران خان صاحب کی بات نہیں میں کر رہا, لیکن جو مورخ کے قلم سے حسن صاحب نے جرائم لکھے ہیں, لوگوں کو نکال لانا, اکٹھا کر دینا, لے کے چلنا, میں کہتا ہوں کہ جمہوریت میں 2-4 جرائم اس طرح کے اور ہو جاتے تو پاکستان کے حالات بہتر. شاید آپ کو وہ چیز صاحب وہ میں جو سمجھانا پا رہا تھا کہ شاید وہ آپ اس چیز کو پک کرتے, کیونکہ آپ نے بھی وہ عدالتی معاملات کو دیکھتے ہوئے ایک پوائنٹ کو دیکھا اور باقی چیزوں کو آپ نظر انداز کر گئے جو حقیقت پر مبنی تھے. جنوری 2022 میری اصلاح ایک وہ سچویشن تھی جب عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی کا گراف نہیں تھا, مہنگائی عروج پر تھی اس وقت بھی, بے شک آج اس سے کئی گنا زیادہ عروج پر دکھائی دیتی ہے. اس وقت ایک شخص یہ نعرے لگاتے تھے کہ فلاں چیف پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا, ان کی شفافیت, ان کی قابلیت, ان کے میرٹ, اور وہ یہ دعوے کرتے تھے کہ نیب کے سربراہ ایماندار ہیں, بہترین, اور میں ان کو دیکھ رہا ہوں, میرے سے ڈائریکٹ ہے. اور آج جب اختتام ہو رہا ہے ٹوٹل اس کے برعکس جو ہے وہ دعوے کیے جا رہے ہیں. یہ بھی مورخ لکھے گا, سادو آپ دوسری سائٹ کی دعوے بھی جائیں گے اور یا صرف ایک سائٹ کے بتائیں گے. یہ بھی لکھے گا کہ پی ڈی ایم کی جماعتوں وہ جانوری میں کیا کہہ رہے تھے اور اب یہ بھی بتائیں گے. 13 جماعتوں کا اشتراک کر کے کس طرح کرپشن ختم کرانے کے لیے عوام کو بے وقوف بنایا, اور کس طرح جو ہے زرعی شعبے کا بیڑا غرق کیا, کس طرح صاف پانی کی فراہمی اور لوٹ مار کے دھندوں کو عروج تک پہنچایا. یہ بھی کسی سے چھپے نہیں رہیں گے. ٹھیک ہے صادر رسول صاحب, آپ کا موقع بھی آ گیا, اور حسن رضا صاحب آپ نے بھی اپنی بات صادر رسول صاحب کو بھی اور عوام کو بھی سبھی کو سمجھا دی, جو حقائق آپ سامنے لے کر آئے.